آئے پھنس گیا جی مہمان محترم میں تمہانوں ایک دلیل دینا ایک راستہ دکھانا وہ ساری مشکلات ختم ہو سکتے تو سے شیعہ بن جاؤ اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی میں شیعوں کا لعنت بھی بھیجتا ہوں اس بات میں نہیں جا پہلے دلیل سن میرے ٹائم نہیں آج میں حلالی بچوں کا بیٹھے گا میں تمہیں دیکھیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی غلط بات ہے کسی کے نسب پہ جانا کہ فلاں حلالی ہے تو اس طرح نہیں یہ بھی غلط ہے دیکھیں آپ پہلے معذرت کریں آپ اچھا ٹھیک نہیں آپ نے شیعوں پہ لعنت کیا شیعوں سے نہیں معذرت کریں گے پلیز عزت کرتا ہوں آپ سے پیار سے گفتگو کرتا ہوں کبھی پنجابی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے آپ اس کے مقابلے میں مجھے کیا کہتے ہو کہ اگر تو حلالی تو بھائی تیرے نسب میں شک ہوگا تیرے نسب میں شک ہوگا دوسروں کے نسب کے متعلق نہ کہا کرو اس طرح کی غلط باتیں گھٹیا باتیں ادھر نہ کیا کرو اچھا عرض خدمت یہ ہے کہ مجھے کسی نے آپ کا کلپ سنایا کیونکہ میں زیادہ تر سوشل میڈیا سے دور رہتا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک قرآن کا حوالہ دے رہے تھے کسی تفسیر کا اب وہ آپ کے علم میں ہوگی کیونکہ حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے بعد سارے معاذ اللہ مرتد تو اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ تفسیر کہاں ہے کس کی ہے یہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے لیکن میں نے تھوڑا سا سنا ہے میں نے کہا چلو میں سامنے بیٹھ کے پوچھ لوں گا برادرانہ طور پر تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے ہم اس چیز سے غافل ہوں یہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بولا کہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ سب صحابہ کافر ہو گئے پوچھیں کون سی آیت ہے بھائی میں نے پڑھی ہے اس طرح کیا ہے تو آپ کوئی یاد دلا دیں نا سورہ محمد کا شاید آپ حوالہ دے رہے تھے مجھے یاد نہیں پڑتا بھائی کوئی کچھ یاد دلا دے اس سے زیادہ نہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یضل اعمالهم اس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں کوئی تفسیر کا حوالہ دے رہے تھے کہ سارے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ نہیں آپ کو آتا ہے آپ اللہ جانتا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آپ دیکھیں آپ شاید آپ تفسیر آپ نے خود دیکھا دے رہے تھے آپ جی بالکل دیکھا ہے ابھی آپ کلپ بھی موجود ہیں تو تفسیر قومی آپ پہ حجت نہیں ہے اسے میں استدلال نہیں کرتا آپ لوگوں پر آپ پر تو حجت ہے نا جی حجت ہے شیعہ تمام تفسیر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں آپ پر حجت ہیں نہیں کیوں علامہ طوسی صاحب آپ پہ حجت نہیں ہے نہیں کیوں علماء حجت نہیں ہوتے علماء ان کی تحریر تفسیر مجمع القرآن ہو گئی التبیان فی تفسیر القرآن ہو گئی علماء کی جو تفاسیر ہیں اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں ان کی صحت ان کے کلام کی صحت پہ دلیل ہے تو بات صحیح ہے اگر ان کے کلام کی صحت پہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے ان کا کلام فی نفسی ہی حجت نہیں ہمارے کسی بھی عالم کا اہل بیت علیہ السلام کے احادیث حجت دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنے پادری صاحب کر رہے تھے انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے بھائی کہ اس کو میں اس طرح پھنسا دوں گا اصل بات کرو ہمارا پتہ نہیں چل رہا اصل بات یہی ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہفتوں سے شیعہ تفسیر آپ پر حجت ہے کہ نہیں ہے بھائی آپ سب علماء کے اقوال کو مانتے ہیں آپ کے مذہب میں جتنے علماء ہیں سب ان کے اقوال آپ پہ حجت ہیں دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں دلیل مضبوط ہے ختم یہی ہم کہتے ہیں ہم دلیل کے محتاج ہیں عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر دلیل نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں بالکل اچھا پہلے وہ سورہ محمد کا آپ تفسیر قمی سے حوالہ دے رہے تھے تھوڑا وہ عنایت فرمائیں مجھے یاد نہیں پڑتا میں وہ اس آیت سے جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال نہیں کرتا آپ ہیں نہیں آپ جائیں تو صحیح نا آپ تفسیر پیش کر رہے ہیں مجھے پتا ہے دیکھیں بھائی مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسی موضوع پر جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال کرتا ہوں تو کون سے آیا لے کے آؤں کہاں سے لے کے آؤں کون سے حوالے پیش کروں تو میں کبھی یہ میرا اصول ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جب جماعت مخالفین کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں تفسیر قمی کو حجت کے طور پر پیش نہیں کرتا میں آپ لوگوں کے تفاسیر آپ کے روایات آپ کے حدیث لے کے آؤں گا دیکھیں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو میں معاویہ بن ابی سفیان کا کلمہ پڑھوں گا آپ نے یہ چیلنج کیا ہے بالکل کیا ہے نا آپ جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں آپ قرآن تو ان کے عدم ایمان پر عدم اسلام پر پہلے بات سنیں مجھے گفتگو الفاظ میرے مکمل ہونے دیں جی سر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث ہم بخاری سے پیش کریں سند کے ساتھ صحیح اسناد ہو تو آپ اس کو بولتے بخاری کو میں نہیں مانتا سیاستہ کو نہیں مانتا مستدرک کا یا کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے کتب کو تو مانتے ہیں نا دلیل والے جن کی دلیل مضبوط ہے اس کو مانتے ہیں آپ اگر حدیث روایت ہے تو مانتے ہیں علماء کے اقوال کو نہیں مانتے پہلے اگر حدیث سے ہے حدیث کے ساتھ ان کا استدلال ہے مضبوط روایت ہے اور مضبوط راوی ہے تو آپ اس سند کو قبول کریں گے بالکل قبول کریں گے انکار تو نہیں کریں گے نہیں بالکل یہ ڈن ہو گیا آپ اس بات پہ قائم رہیں گے
ٹھیک ہے بھائی وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ سورہ حجرات ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بالکل میں نہیں، تفسیر بالکل قمی نہیں۔ لے کے آتا ہوں، میں تفسیر قمی لے کے آتا ہوں۔ جی 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 جی، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قمی، آپ کہہ دیں میں کون سا، آپ کا کیا چاہتے ہیں، کون سا صفحہ کھول دوں، کیا کون سی روایت اس میں ہے جو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہاں سے دلیل دی ہے اور وہی دلیل میرے سامنے دیں۔ او بھائی مجھے پتہ، یہ دیکھیں عزیزو، یہ کہتے ہیں آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دیا، اور دلیل مجھ سے طلب کرو نا، دلیل دینا میرا کام تفسیر ہوتا ہے۔ قمی سے ارتداد صحابہ کی دلیل دی ہے، آپ وہی میرے سامنے پیش کریں۔ وہ جب میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر قمی آپ پہ حجت نہیں، میں اس طرح استدلال نہیں کرتا آپ کہ پہ میں تو شیعہ حجت کتاب ہے نا، آپ ہماری کو دیکھیں، آپ بات سنیں۔ او پرا گل سنو، جی جی بولو 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 او بھائی اب میرے عزیز مفتی صاحب، میں نہیں کہتا، کبھی میرا اصول نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شیعہ حدیث لے کے آؤں، یہ جو ہے فلان حدیث میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے اس لیے آپ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بھائی میں آپ کے کتب سے لاؤں گا، تو آپ جو استدلال فرما رہے ہیں کہ میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کھول دوں اس میں سے، آپ کیا پوائنٹ کیا ہے، میں کیا کھول دوں، پہلے میری یہ تفسیر قمی ہے، مجھے بتاؤ بتاؤ، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیتا ہوں۔ ایک گفتگو مجھے پوری کرنے دی کرے، لیکن میری ایک بات سن لیں۔ آپ کہتے ہو کہ آپ کی کتب ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، تفسیر حجت نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب تفسیر ہے ہم پہ حجت نہیں۔ آپ اپنی کو تو مانو یا دونوں کا انکار کرو گے؟ کسی ایک آپ خطے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں بھائی، تو آپ بسم اللہ کریں، بالکل آپ بسم اللہ کریں، مان رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں۔ آپ یہ تفسیر قمی کے بڑے حوالے دیتے ہیں تو وہ آپ میرے سامنے پیش کریں۔ یہ ان کا مکر ہے بھائی، ہم آپ سے استدلال کرتے ہیں، مکر نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ یاری صاحب، جو اگر میں صبح تک بیٹھا ہوں، جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو، میں کسی بھی ایک اہل سنت کی کتب سے حوالہ نہیں دوں گا، اور تمام تر آپ کی تفسیر ہوں گی، آپ کی کتابیں ہوں گی، دلیل کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو علل اعلان کریں گے، یہاں آپ کو یہ کتاب ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہ تفسیر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ بھائی کیا پڑھنا چاہتے ہو اس میں، خود پڑھو نا، تم خود پڑھو، آپ پڑھو، میرے آپ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ نہیں نہیں اللہ یاری صاحب، دیکھو آپ ہمارے برادر ہیں، ہم آپ سے ہم ایک ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ او بھائی ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ ابھی مجھے بات کرنے دو، دیکھیں لوگوں کو بولتے رہتے ہیں، مجھے بات کرنے دو 30 سیکنڈ۔ دیکھیں آپ مجھ سے دلیل مانگے ہیں، کہہ دیں اے شیخ حسن اللہ یاری تم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں گا کہ میری دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تم کہتے ہو کہ تم حسن اللہ یاری، اجازت دیں کہ تم کتاب تفسیر قمی سے تم ابو بکر عمر کی جو ہے عدم اسلام ثابت کرتے ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو پروگرام کہ میں کبھی شیعہ کتب سے استدلال نہیں کرتا مخالفین کے لیے کہ ابو بکر عمر اس لیے اسلام سے خارج ہے کیونکہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حجت ہی نہیں ہے، استدلال ہی باطل ہے۔ یہ میں اس طرح کا کام انجام ہی نہیں دیتا، آپ کا نقطہ نظر ہی باطل ہے میرے بھائی۔ میں نے اگر ابو بکر عمر کے عدم اسلام پہ استدلال کیا ہے تو آپ کے کتب سے کیا۔ ابھی آپ کے پاس کوئی نقطہ ہے، کوئی، میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں کوئی حرف ہے، کوئی پوائنٹ ہے جو اس تفسیر قمی میں ہے، تو میں یہ کول لیا ہوں۔ اب آپ اس روایت کو پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اب نہیں چاہتے تو آپ بتائیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ پڑھیں، آپ کیوں نہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پڑھو نا، میرے پاس ہے، آپ پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں تو بہت سارے روایات ہیں، کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں، کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو تفسیر ہے سورۃ اسی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کی بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے تھے، آپ وہ ابھی بیان کریں میرے سامنے۔ وہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے اس آیت سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کیا۔ میں بالکل کیا ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ یہاں سارے صحابہ جو لوگ جانتے ہیں مرتد ہو گئے۔ میں ابھی آپ کو کلپ نکالو، کلپ نکالو، وہ تفسیر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اگر میں نے کیا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا، میں مخالفین کے لیے یہاں سے میں دلیل نہیں لاتا۔ آپ پھر شیعوں کے لیے کیوں دے رہے؟ پھر ہم شیعوں سے ہی حجت بنائیں گے نا، شیعہ کی تفسیر سے بھی حجت بنا سکتے ہیں نا۔ آپ اگر شیعوں کے لیے اس کو حجت بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ، ٹھیک ہے بھائی، پڑھو، آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھو۔ تفسیر قمی چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات جلد نمبر 2، کتاب چھپی عزیزو سنہ 1991 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم نزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم وغصبوا اہل بیته حقهم وصدوا عن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس آیہ کا نزول کس کے متعلق؟ اس آیہ کا نزول متعلق ہے وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حق کو انہوں نے غصب کیا، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق سے لوگوں کو روکا، وعن ولایت الائمہ علیہم السلام،
اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ولایت سے لوگوں کو روکا ہے انہوں نے. اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، گمراہ کر دیا. اچھا، ای ابطل ما كان تقدم منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجہاد والنصرہ، یعنی ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے یا نصرت کی ہے یا جہاد کی ہوگی. اس کے بعد جو حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد والناس مجتمعون بصوت عال. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں لوگ اکٹھے تھے مسجد میں بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم فقال بل اضل اعمالهم یا اعمالهم نصب کے ساتھ. فقال له ابن عباس نے کہا یا ابا الحسن لما قلت ما قلت. ابن عباس نے پوچھا کہ یا ابا الحسن سلام اللہ علیہ، آپ نے یہ آیت کی تلاوت کس بنا پر کیا، کس نقطے پر، کس نیت کیا آپ ہے؟ قال قرأت شيئا من القرآن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کیا. تو قال لقد قلته ولامر، ابن عباس نے کہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ نے اس آیت کا انتخاب کیا. قال نعم ان اللہ یقول فی کتابه وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، باتیں دی ہیں، اس کی اتباع کرو اور جو انہوں نے نہیں کیا اس سے باز آ جاؤ. افتشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه استخلف فلانا، کیا تجھے پتہ ہے، تو شہادت دیتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، فلانے کو خلیفہ بنایا. قال ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى الا الیک. ابن عباس نے کہا مجھے جہاں تک میرا علم ہے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. قال فهلا بايعتني، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو پھر تم نے میری بیعت کیا، کر لیا کہ اگر مجھے خلیفہ بنایا تو تو نے میری بیعت کر لیا. قال اجتمع الناس علیہ فكنت منهم. ابن عباس نے کہا کہ لوگوں سب دوسروں نے بھی ابو بکر سے بیعت کیا تو میں نے بھی لوگوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیعت کی. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام كما اجتمع اهل العجل على العجل ها هنا فتنتم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب موسیٰ نے سب نے اجماع کیا تب بچڑے کی عبادت پر، تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ اجماع کیا ابو بکر پر. ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اور آپ کی مثال ان لوگوں کی طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دے کر کہا ہے کہ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلایا. جب آگ روشن ہوئے تھے اس طرف انہوں نے دیکھا آگے نظر آنا شروع کیا، پھر آگ اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. تو وہ کیا کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ لا یرجعون، حق کی طرف کبھی واپس نہیں پلٹتے. حدیث ختم. اب کیا پوائنٹ کیا آپ کا؟ پڑھ لی میں نے، مزید پڑھوں؟ اچھا، اب آپ کی تفسیر ہے، آپ نے اسی آیت سے استدلال صحابہ کرام کے ارتداد کا کیا. نہیں کیا میں نے نہیں کیا مقامات پر کئی میں نے نہیں کیا. آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. اور بھائی میں شیعہ کتب سے استدلال کرتا ہی نہیں ہے، استدلال نہیں کرتا. آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پیش کی ہے. اچھا، میں یہ آپ کے یہی خود دکھاؤں گا. میرا چینل ضرب کلیم ہے، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس پہ میں ثابت کروں گا، ویڈیو دکھاؤں گا. آپ سن اپنی بات اپنے آپ کی تفسیر. میں اگر علی کا غلام نہیں جو میں آپ کی شیعہ کتب سے اگر میں ثابت نہیں کرا کیا تو آپ جھوٹے شخص ہیں. غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اب سنو، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی، غلط فہمی. نہیں نو پرابلم، بالفرض. اب میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا، اب میں سامنے بیٹھا ہوں، لائٹ نہیں ہے، ابھی لائٹ آ جائے میں آپ کو وہی کلپ دیتا ہوں. میں سامنے بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا؟ میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا؟ سامنے بیٹھو، میری بات سنو. اور میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کتب سے ثابت کر سکتا ہوں ان کا عدم اسلام، تو وہ کی دلیل کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ ہماری کتب کو نہیں مانتے، پھر آپ بخاری کو مانتے ہیں. میں بخاری کو نہیں مانتا، پھر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ آپ اب مجھے جب 30 سیکنڈ مجھے دے دو، میری بات نہ کاٹو. نہیں آپ نے گفتگو کی، اب میری باری ہے. ایسا نہ کرے، ایسا میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب سے استدلال نہیں کیا، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. چلیں بات کر. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتاؤ. آپ ٹھیک ہے، آپ تفسیر میزان پڑھیں اپنی. آپ تفسیر نہیں آپ یہ پڑھیں آپ المیزان پڑھیں اپنی تفسیر، علامہ طباطبائی کی ہے، آپ وہ پڑھیں المیزان جلد نمبر 18 پڑھیں، یہی سورت محمد کی تفسیر پڑھیں. میں بہت ساری تفاسیر کا حوالہ دوں گا آپ کو، آپ پڑھیں اس کو. آپ پڑھ لیتے، ابھی میں کہاں سے نکال دوں؟ آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ہے تیار ہے تو پڑھ دیں. میں پڑھتا ہوں، نکال دیں، ٹائم لگے گا اس کو نکال. المیزان جلد نمبر 18. ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی بھی شیعہ اگر مجھ سے اس کی دلیل لینا چاہتا ہے، ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کرے، میں یہ پوری کتاب اس کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے.
اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد الذی کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو فل مراد بالذین کفروا کفار مکہ تھا، ومن تبعهم فی کفرهم وقد كانوا يمنعون الناس عن الايمان بالنبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کون سا صفحہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، صفحہ کون سا ہے؟ یہ صفحہ نمبر ہے 226. 26 آپ دیکھیں اس کو، پڑھیں شاباش. یہ آپ کی تفسیر ہے، میں کب آپ کی تفسیر سے سب کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے استدلال کروں گا. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. تفسیر میزان میں یہی نہیں یہ میرے پاس نہیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ، تسلیم کر، آپ دکھائیں. ہاں بالکل، کتاب میں ابھی سینڈ کر سکتا ہوں جو بھی شیعہ تمان ہے، لیکن آپ خوش نہ ہو جائیں، وہ آپ کی خوشی ابھی پری میچور ہے. نو پرابلم. تفسیر میزان میں محترم ناظرین، یہ محمد حسین طباطبائی تفسیر میزان جلد نمبر 18 یہ ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے، مؤسسہ العالمی للمطبوعات بیروت میں چھپا ہوا سن 1997 میں. یہ صحیح فرما رہے ہیں، اس تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے مراد کفار مکہ. یہ صفحہ نمبر 225 ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، صفحہ نمبر 226 ہے. قوله تعالی والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم الذین کفروا، والذین نہیں ہے قرآن سیدھا پڑھے، الذین کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. بہت آج جو ہے نا بہت جذباتی، آپ کیا چکر ہے؟ نہیں جذباتی نہیں، آپ نے للکارا اس انداز سے ہے نا، آپ نے علی کے غلاموں کو للکارا کیسے ہے؟ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہوئی ہے کہ صد جو سے کیا مراد ہے، اعراض عن الاسلام مراد ہے. فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ، اور اس سے اگر ہم صد سے مراد اسلام لے لیں، انہوں نے لوگوں کو روکا ہے، یہ لوگوں کو روکا ہے، اور اس سے کیا مراد اسلام ہے، تو اس سے مراد کفار مکہ ہوگا. آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ بلی نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں. مراد لے لیں، یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ مراد لے لیں. فالمراد میں دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہ دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایک منٹ بھائی صاحب، بالکل دیکھو ایک منٹ بھائی، میں دیکھوں دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. وہی ایک احتمال. فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ، بس اس آیت سے مراد جو کافر ہیں ان سے کفار مکہ، ومن تبعهم فی کفرهم، اور جو انہوں نے ان کے اتباع کیے کفر میں. تو یہاں پہ دو ہیں بھائی، ایک محمد حسین طباطبائی ہے، اس کا قول کیا ہے؟ اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ. ایک قول ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے. ادھر ابھی نہ جائے، ادھر نہ جائے، کرو مجھے بات کرنے دو مفتی صاحب، مجھے گل کرنے دو، بات کرنے دو. تو میرے محترم ناظرین، ایک عالم کا قول ہے، مولوی کا، نکا مولوی چھوٹا محمد حسین طباطبائی. ایک قول ہے قرآن ناطق امیر المؤمنین علیہ السلام کا. تو کون مقدم ہے، کون حجت ہے؟ ان کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے عزیز، میرے محترم، ہم علماء کے اقوال اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہم مانتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال فی نفسہ حجت ہے، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. یہ شخص اس نے ایک ایسی تفسیر کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے خلاف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد حسین طبائی کی مغفرت کرے، اس نے بہت بڑا غلطی کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. ختم. نہیں آپ اس نے حق کو چھپایا ہے. جو حق چھپائے وہ کون ہوتا ہے؟ پورا جملہ بولیں. حق کو چھپانے والا کون ہے؟ قرآن سے پیش کریں دلیل. عمر ہی ہوتا ہے وہ. نہیں یہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فتوا لگا رہے، انحراف کر رہے ہو؟ کس پہ فتوا لگاؤں؟ یہ منافقت نہ کریں. کس پہ؟ آپ اسی طباطبائی پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طباطبائی آپ کے نزدیک غلط ہے نا؟ غلط ہے، تفسیر کو بھی ٹھیک ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں بھائی، عزیزوں میں بار بار کہہ چکا ہوں. اب بات کرنے دو. اچھا بات سنو، آپ نے محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے. یہ شخص جو تھا منحرف تھا. کیوں شیعہ؟ یہ تفسیر نہیں ہے. بولو کیونکہ یہ تفسیر کو نہ پڑھیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں. محمد حسین طباطبائی ایک منحرف شخص تھا، اس کے عقائد کفریت ہے، اور اس کی تفسیر ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے، اس کے اپنے آراء ہیں. اچھا جو ضروری نہیں ہے کہ کبھی شیعہ مذہب کے موافق بات کرتا ہے، کبھی شیعہ مذہب کے مخالف بات کرتا ہے. کفریہ شخص تھا. بالکل لکھو طباطبائی کفریہ شخص تھا، اس نے کہا. بالکل. اچھا ایک کو آپ، اچھا کفریہ محمد حسین طباطبائی بہت اس نے اسلام اور تشیع کو ضرر پہنچایا. اس نے تصوف کو قم مقدسہ میں اور فلسفے کو اسی نے پھیلایا قم میں. اس کے آنے سے پہلے قم میں تھا لیکن کم تھا. اور یہ شخص اپنے حیات میں یہ بڑا حوزے میں بڑا مردود تھا، اور علماء جو تھے اس کے بڑے مخالف تھے. آپ کے نزدیک محمد حسین طباطبائی جی بالکل. اللہ مرحوم آیت اللہ
سید حسین بروجردی نے اس کے درس کو معطل کیا تھا، تحریم کیا تھا. یہ کوئی اتنا مقبول شخصیت نہیں تھا اپنے زمانے میں. انقلاب کے بعد، انقلاب ایران کے بعد، کیونکہ صوفیوں کی حکومت بن گئی ایران میں، اہل تصوف کی اور اہل فلسفہ کی، اس کی تفسیر کی بڑی تشہیر ہو گئی. واللہ یہ بڑا منحرف آدمی ہے. ہو گیا. آپ کے نزدیک یہ مرتد شخص تھا. مرتد کافر ہوتا ہے نا؟ میں نے نہیں کہا مرتد تھا، میں نے کہا کہ یہ شخص نہیں، آپ نے خود بھی کہا ہے مرتد کہا ہے. چلو یہ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین تشیع وہ فیصلہ کریں گے. اچھا آپ نے اس کا فیصلہ ختم کر دیا. بھائی آپ نے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنا تھا. میں یہیں سے ثابت کر رہا ہوں، یہیں سے. اچھا میں دوسری تفسیر پیش کر رہا ہوں. ایک کو انہوں نے مرتد کہا ہے. اچھا جی اگلی دیکھیں، مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 123 سورۃ محمد. پڑھو بھائی تم پڑھو بھائی. دیکھیں اچھا نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجمع البیان جلد نمبر 9، اور یہ مجمع البیان جو لکھنے والے ہیں علامہ فضل بن حسین تبرسی ہیں. ماشاءاللہ تبرسی ہیں. اور تبرسی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ ای عن سبیل الایمان والاسلام. ٹھیک ہے آپ نکالو، آپ بھی پڑھ لو نا تاکہ آپ بھی دکھاؤ نا شیعوں کو بھی دکھاؤ. میں پڑھ رہا ہوں باستداعهم الى تکذیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی مشرکی العرب، یعنی عرب کے مشرکین. وہ کیا ہے؟ اضل اعمالهم ای احبط اللہ اعمالهم التي كان في ذہنهم انها قریۃ. آگے کہتے ہیں کہ اس کا والمعنی، اس کا معنی کیا ہے؟ نیچے وکیل، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں نا، آگے مزے کی بات ہے، فی المطعمین ببدر وقالوا عشرت انفس اطعموا كل واحد منهم الجند. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو مشرکین ہے. مفتی صاحب مفتی صاحب آپ بڑے نخرے کے ساتھ آئے، آپ بالکل فیل ہو گئے. او بیٹے گل سنو، گل سنو. فیل نہیں ہوئے. اور بہت ساری تفاصیل ہیں. ٹائم ضائع ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ. میرے بھائی، میرے عزیز، بلاغہ بھی لایا ہوں، میرے عزیز تاج البلاغہ بھی لایا ہوں. اب سن، نہیں جائے گا جو شائے گا. آپ سن لیں میرے بھائی، دیکھیں آپ علماء کے اقوال لاتے ہیں. میں نے بار بار عرض کیا اقوال العلماء. تو آپ کون سے؟ آپ بھی تو علماء کے لا رہے ہو. آپ سن لیں میری بات، سن لیں پلیز سن لیں. بولو. اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. علماء کے جو نظریات ہوتے ہیں، علماء کے جو فقرے ہوتے ہیں، یہ حجت نہیں ہوتی، ان کو خود دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی عالم کا قول سنت کے خلاف ہے تو اس کا قول مردود ہے، ہم نہیں مانیں گے. اگر کسی عالم کا قول، اجازت دے بات کرنے کی، سنت کے حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. حجت صرف کس کی ہے؟ قرآن کی ہے اور سنت کی ہے اور صریح عقل کی ہے، یہ حجت ہے. اب جب ثابت ہو گیا شیعہ کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لوگوں نے خلافت غصب کی ہے اس کو انہوں نے کافر قرار دیا، قرآن کے روح سے مرتد قرار دیا. ہم اس روایت کو آپ پہ حجت نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے خود چہرا ہے تو سن لو. آپ اس کے مقابلے میں 1000 عالم کا بھی قول لا دو نا، ہم ان سے علماء کو چھوڑ دیں گے، کہہ دیں گے انہوں نے خطا کیا، منحرف ہے، ان کا انحراف ہے. ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث کے آپ مثلا عالم کا فتویٰ لے کے آؤ پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں، آپ مانو گے اس کو؟ پیغمبر جب ایک طرح تفسیر کر رہا ہے، کس آیے کا مطلب یہ ہے، 10,000 مفسر کہہ دے کہ نہیں اس کا تفسیر کچھ اور ہے، آپ کس کو مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ لازمی بات ہے، اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، مفسرین کی بات کو مانیں گے تو آپ پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اسی طرح ہم بھی، دیکھو بھائی صبر کرو، اسی طرح ہم بھی، حدیث قول علی بات تو ختم ہونے دے نا، بات تو ختم ہونے دے بھائی. آپ جو ہے نا، آپ جو ہے کبھی تبائی کی بات لے کے آتے ہو، کبھی مجمع البیان کی بات لے کے، یہ حجت نہیں ہے بھائی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ہم اگر کس چیز کو حجت ہی نہیں سمجھتے تو اس کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے. تفسیر کمی والا حجت ہے. لائٹ بھی آ گئی، بھاگنے نہیں دوں گا. ایمان کی لائٹ نہیں آئی تو کیا کرو گے؟ تفسیر کمی تمہارے نزدیک ایمان کی. آپ دیکھ، اگر تو غیرت مند ہے نا کہ حلالی خون ہے آج جائے گا. اوپر فریز ہو گیا بھائی، ایمان دی لائٹ چلی گئی تھی. جب ایمان دی لائٹ نہیں ہے جی تے کی کر سو تسی. اب کہتا ہے تم درود شریف پڑھو، میرا انتظار کرو. اب کیا کریں، کب تک؟ دیکھ یہ گالی دینے لگا تھا، یہ فریز ہو گیا. مفتی اچھی طرح سے تیاری کر لیتے ہیں بھائی، کوئی دلیل لے کے آتے، علماء کے اقوال لاتے. ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف علماء عالم کا قول ہے. بھائی شیعہ کیا کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے شیعہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، وہ تو لعنت کرتے ہیں اس علماء پر جو وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے آیا کی تفسیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خطا کیا، انحراف کیا. شیعہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تو لعنت کرتے ہیں ایسے علماء پر، ٹھیک ہے نا. تو
हाँ आ गए भाई, हाँ जी आगे आ गए। अच्छा जी, अच्छा सुने सुने मेरी बात सुने। इंशाल्लाह हम जो है ना करबला में एक साथ चलेंगे, मेरी वजह से इतना है, चले जनाब। ठीक है ना। अब बात सुने, बात सुने, आपके नजदीक मजमुअल बयान वाला भी दुरुस्त नहीं है, यही बात है। बस इसको सेट कर, ऐसी बात आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं अगर आपके पास हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं की। वो दूंगा, नहीं आप सुने, सवाल मेरा सुन लो, सवाल मेरा सुन लो फिर सवाल। एक आयत की तफसीर ये है और वो दूसरे साइड एक तरफ पैगंबर की तफसीर है और दूसरी तरफ 10,000 उलमा का कौल है। किस आयत की तफसीर कुछ और है, आप किसको लेंगे? हम जो सनद के साथ और जो बड़ा मुफस्सिर होगा, जो मजबूत होगा, उसका कौल लेंगे। ये आपके लानत है ऐसे दीन पर, ऐसे ईमान पर। हदीस पैगंबर के कौल को छोड़ के बड़े बड़े मुफस्सिर का पैगंबर के कौल को मैं दिलो जान से मानूंगा, मैं वो देता हूं पैगंबर का। मैं तो ऐसे मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो ना। एक तरफ पैगंबर की हदीस है, एक सही हदीस है, एक तरफ के ये तफसीर है, 10,000 आलिम उसके मुखालिफ हैं, किसके बात मानोगे तुम? अच्छा ठीक है, आप रद्द करते जाए, मैं दलील देता जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। सवाल का जवाब नहीं दे रहा ना, शर्मिंदगी से है, सवाल के जवाब नहीं दे, और सब समझ गए, सब समझ गए कि तू सवाल के जवाब नहीं दे सकता। मुस्तफा करीम का मेरे सामने कुरान है, मैं मुस्तफा के फरमान को मानूंगा, तो हमारे लिए और मैं अली के कौल को भी मानूंगा, इमाम काफिर सादिक के कौल को भी मानूंगा। तो आप क्यों उलमा के अक़वाल को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हदीस के मुकाबले में ला रहे हैं हमारे सामने? अच्छा चलो ठीक है, पहले तफसीर पे तो बात हो जाए, पता चले कि तू तफसीर को मानता है, तशय्यो की नहीं मानता। नहीं मानता, छोड़ दो बस, जान जान ना करो, जान छोड़ दो, नहीं मानता, खत्म। नहीं किसी भी तफसीर को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं खत्म। ये अल्लामा तिबयानुल कुरान, अल्लामा तूसी साहब नहीं मानता, पहले मुफस्सिर कुरान है सबसे पहले। मैं नहीं मानता। अच्छा आप इसको नहीं मानते, आप इसको नहीं मानते, चड्डो जी असल तफसीरों को नहीं मानते। अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझसे डिमांड करो, मैं रख दिया, मैं कह दो अल्लाह यारी आ जाओ, अबू बकर उमर का अदम इस्लाम साबित करो, मुझसे ये डिमांड करो। मैंने तफसीरें छोड़ दी, मैं तफसीरें छोड़ दी। अब आपकी बात पे, आप नाजुल बलागा को मानते हैं, ये कौल अली है, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर वो कोई सही हदीस है तो मानेंगे। करमल्लाहु वजहहु। अच्छा ये कौल अली है, आपके नजदीक ये हुज्जत है? सब हुज्जत नहीं, सब हुज्जत नहीं। इसमें से कौन सी बात तुम्हारे लिए हुज्जत है वो बताओ, जो सही है, नाजुल बलागा जो सही। अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूँ, यहीं से नाजुल बलागा से। अब तफसीर का इनकार कर दिया है ना, तिबियान का भी, मजमुअल बयान का भी, अल बुरहान का भी, मीज़ान का भी, मेरे पास तो साफी भी है, कुम्मी भी है, जो कुम्मी वाले हदीस लेके आओ ना, तुम कोई हदीस लेके आओ, शेख कुतुब से अबू बकर उमर मुसलमान थे, हदीस लाओ, बहुत सारी है, हदीस लेके आओ, अबू अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अबू बकर उमर मुसलमान सन, मैं उन्हादा इस्लाम कबूल कर लेना। बिल्कुल हदीस लेके आओ, बिल्कुल जाएगा नहीं, मैं साबित कर रहा हूँ। देखो अच्छा जी ये तबाई ने भी ये नहीं कहा कि अबू बकर उमर मुसलमान थे, वो जामिल बयान वाले ने भी नहीं कहा ना, वो आपकी बात मान भी लेना, उससे अबू बकर उमर का इस्लाम साबित नहीं। अगर मैं वहां से साबित कर दूं कि वो मोमिन है तो आप मानोगे? दिखाओ भाई, कहां पे अगर वो कह दें आपके तमाम मुफस्सिरीन वो मोमिन है, मानोगे? आए दिखा दो, मानोगे? मुफस्सिरीन कह दें, सब मुफस्सिरीन कह दें तो वो कौन मुसलमान सन। अच्छा सब जो मोतबर आपके मुफस्सिरीन है वो कह दें, और जो आजकल के जो उल्टे सीधे हैं वो निकले हुए हैं, दिखाओ भाई, वो उन्होंने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। आप खोले, दूसरी बात खोले, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब सुनो, दिखाओ दलील, दिखाओ ना। मुफस्सिरीन का वो भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और भाई इसके पास हदीस नहीं है, मुफस्सिरीन का अक़वाल भी नहीं। ये मेरे पास है, हदीस भी है। अल्लाह देखो, ये लोग अबू बकर उमर के इस्लाम में फंस गए, मुझे टाइम, मुसलमान साबित नहीं कर सकते हैं जी। नहीं, मैं साबित करूंगा, बैठा हूँ आप सुनने के लिए, आप टाइम लगाओ, मेरे टाइम में नहीं बोलेंगे, टाइम लगाओ, इंसाफ का तकाज़ा है, टाइम लगाओ। चलो जी, आप बोलने नहीं देते ना, हाँ टाइम नहीं देते, इस्लाम साबित कर लेगा, कर लो भाई, देखते जी असी कर दे, तो सब्र तक करो ना, सब्र तक करो तुसी। वसायु जन्नब वलद का सूरतुल लैल मजमुअल बयान जिल्द नंबर 10, आपको पढ़ो ये तफसीर, पढ़ो, शाबाश। नहीं टाइम आपका, आप पढ़ो, मैं आपके टाइम में नहीं बोलता, ताड़े टाइम में मैं नहीं बोलता, आप पढ़ो ना सूरतुल लैल पढ़ो ना। वसायु जन्नब वलद का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, ये मैं कुरान करीम से ये सूरतुल लैल निकाल रहा हूँ, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुने, इंशाल्लाह आप पता चलेगा ना कौन भगोड़ा है और कौन जो है ना बैठ के न्यूयॉर्क में बैठ के अपनी जो है ना तमाम मुफस्सिरीन की तशय्युह की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अच्छा जी, सूरत लैल, मैं कुरान पाक उठा रहा हूँ। अच्छा जी, सूरत, आप जब तक अपना ढूंढ लेना।
अच्छा जी, मुझे आप हाँ जी, टाइम वसायुजन्नबुहल अतका, सुनो सुनो, वसायुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। ये अल्लाह का कुरान है और ये आयत नंबर 19 है। अल्लाह फरमाता है कि इससे बहुत दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। कौन है जो सबसे बड़ा? ऊंचा बोलो, परहेजगार है, ठीक है ना। फरमाया कि अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, कि जो अपना माल देता है कि वो साफ सुथरा हो जाए, यानी पाक हो जाए, ठीक है। अब इससे मुराद कौन है, ये आपके मुफस्सिरीन क्या कहते हैं इसमें? सुनो सुनो ना आप, अब सुनो आपके मुफस्सिरीन, मजमा उल बयान, ठीक है ना, फी तफसीरिल कुरान, जिल्द नंबर 10, ठीक है ना, सफ़ा नंबर 290, ठीक है, उसमें लिखा जा रहा है कि क़ाला इन्नल आया नज़लत फी अबी बकरिन। ये किसके? इन्नल आया किसने कहा? नज़लत, ये मजमा उल बयान वाले हैं ना, तबरसी साहब है ना। काला का फाइल कौन है? काला किसने? किसमें? आन इब्न ज़ुबैर, वान इब्न ज़ुबैर। अब देखो आप क्यों नहीं मान रहे, आप उसका अपना बोले, सुनो सुनो, नहीं वो फिर दर्ज क्यों किया? अगर नहीं मानते हो दर्ज क्यों किया, तफसीर क्यों की? अक़वाल नकल करते हैं भाई, उसका अपना कौल है, एक सत्र ऊपर बढ़ो, उससे ऊपर उसका अपना नजरिया है ना, वैसे जन्ने बुहलात का, उससे ऊपर एक सत्र ऊपर पढ़ो, वो आप दहदा पढ़ो ना, वाला सौफ़ यरदा इज़ा दखल अल जन्नत व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस तो ला रहे हैं ना, हदीस को आप क्यों नहीं मान रहे? और मैं इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर एक नासिबी शख्स है, उसका कौल कब से हमारे लिए हुज्जत हुआ? तो अच्छा, आपके मुफस्सिरीन नासबियों का कौल भी लेते हैं? तो सबका कौल नकल करते हैं, कोई बात नहीं, नकल करने में कोई हर्ज नहीं। मुनाफ़िक़त है, ओए होए 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 होए, नासबियों का कौल भी लेते हैं। देखिए, नकल करना उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेना और बात है, नकल करना और बात। आप अच्छा कोई काफिर कह दे, जो बाइडन कह दे अल्लाह यार न्यूयॉर्क में बैठा, मैं इसको अपना अब्बा बनाता हूँ या मैं इसका अब्बा बनता हूँ, फिर वो तो सुअर खाने वाला है, तुम तो जो है ना जमजम पीने वाला है, तू तो अली के गुलाम का दावा। नहीं, आपके मुफस्सिरीन नासबियत से दलील लेते हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि उनके जवाब दो, क्यों नहीं दो? अच्छा, एक तो ये आ गई बात। अच्छा, दूसरी भी सुनो, अल मीज़ान जिल्द नंबर 17, क्या? ठीक है, जिल्द नंबर 17, ठीक है, सूरह ज़ुमर के अंदर है। ये सारी आयतें मैं अभी मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है। सबसे पहले अच्छा, सूरह ज़ुमर जाने से पहले मैं इसका जवाब दे दूं भाई, सूरह ज़ुमर जाने से पहले मैं सही बोला का जवाब दे दूं इजाजत दोगे? बिल्कुल दे दो। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये जो चालाकी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मुफस्सिरीन ने यही लिखा है। भाई सुनो, तिबियान वाले ने लिखा है, भाई सुनो, भाई सुन लो, भाई गल सुन, अभी मुझे 5 मिनट आपके हो गए, 5 मिनट मुझे दे दो बस, 5 मिनट में। अच्छा, टाइम मजमुअल बयान में मुजाहिदा फरमाइए, टाइम नजर नहीं आ रहा। चाप, ये मजमुअल बयान है, अल-जुज़्उल आशिर। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं तफसीर की सूरह लैल में, तफसीर सूरह लैल में मुलाहिज़ा फरमाइए अज़ीज़ो व सयुजन्नबुहल अत्क़ा। इसमें है कि वो अबू दहदा, मुसन्निफ का अपना जो नजरिया है, इससे मुराद अबू दहदा, ठीक है ना। और अना इब्न ज़ुबैर से मनक़ूल है कि आया अबू बकर में नाज़िल हुई है, अच्छा, तो ये भाई इब्न ज़ुबैर का कौल है। इब्न ज़ुबैर को इंसान जब आया की तफसीर करता है, मुफस्सिरीन का ये रविश है कि वो एक कौल, 2 कौल, 3 कौल मुख्तलिफ अक़वाल नकल करते हैं। उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कौल नकल किए तो उसको मानते भी हैं। जहां तक अहले बैत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस आया के मुतालिक मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं कि ये आया, इस आये में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सहाबा की बुरी तरह से मजम्मत फरमाई है। मैं तफसीर लेके आता हूँ, बल्कि इधर ही दिखा लेता हूँ। ये किताब तफसीरुल बुरहान सैयद हाशिम अल-बहरानी, जिल्द नंबर 8, किताब छपी है सन 2006 में। मुलाहिज़ा फरमाइए, यहाँ पर वल्लैल इज़ा यग़शा, इस आय के ज़ैल में सरी है, वल्लैल इज़ा यग़शा क़ाल अल-लैल फ़ी हाज़ल मौज़िअ अस-सानी। लैल से मुराद जब रात की तारीकी छा जाती है, ये रात की तारीकी, रात की ज़ुल्मत से क्या मुराद है? सानी, इससे मुराद उमर है। यग़शा अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी दौलतिही अल्लती जरत अलैहि, कि उसके दौलत की ज़ुल्मत अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म किया, उसने चा गया। भले व अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम यस्बिर फी दौलतिहिम हत्ता तनक़दी, और अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम उसके दौलत पे, उसकी हुकूमत में सब्र करेंगे ताकि उसकी दौलत की खात्मा हो। वन्नहार इज़ा तजल्ला क़ाल अन्नहार हुवा अल-क़ाइमु अलैहिस्सलाम मिन्ना अहलल बैत इज़ा ग़लबत दौलतहु दौलतल बातिल। वन्नहार इज़ा तजल्ला से क्या मुराद है? दौलत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कि उनकी हुकूमत जब आएगी, इन लोगों की ज़ुल्मात को वो खत्म फरमाएंगे। वल क़ुरआनु ज़ुरिब फ़ीहिल अम्सालु लिन्नास व ख़ातब नबियहु व नहनु फ़लैसा यअलमुहु ग़ैरुना, और कुरान मजीद में अमसाल मौजूद है, उसका मुखातब अहले बैत अलैहिस्सलाम है, दूसरे लोग इन अमसाल को नहीं समझता। वल्लैल इज़ा यग़शा से क्या मुराद है? अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करें कि वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा से क्या मुराद है?
सयुजन्नबुहुल अत्का से क्या मुराद है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुलाहिजा फरमाइए, ये हदीस यहाँ से शुरू होती है। बली अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल्लैलि इज़ा यग़शा दौलतु इब्लीस, इब्लीस की दौलत है। अच्छा, व सयुजन्नबुहुल अत्का क़ाल ज़ाका अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम व शियअतु, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है। इसके मुकाबले में ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का कौल लेके आया कि इससे मुराद अबू बकर है। भाई अब इब्न ज़ुबैर को हम नहीं मानते, खत्म बात, हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मानते, खत्म। आपने आपका टाइम मुकम्मल, अब नहीं, अभी एक मिनट मजीद है हमारे पास। अच्छा हाँ, करो करो, चलें बात करें हम, कोई बात नहीं। हाँ, और फंस गया ना भाई, मुझसे दलील देखो, मुझसे दलील करो, बोलो तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम अबू बकर उमर को गैर मुस्लिम मानते हो? मैं क्यों डर रहे हो? आपकी रिवायत क्यों दलील नहीं मांग रहे हैं? दलील मांगो ना मुझसे, मैं तो बैठा हूँ। मैं तो आपसे हाँ, मुझे दो मजमुअल बयान से, अत्तिबयान से दो। मैं उसको उलमा के अक़वाल का मुजद नहीं समझते आप यार, तो अत्तिबयान तो यार दुनिया में जितने शियों का तशियों का पहले सबसे बड़ा मुफस्सिर, सबसे बड़ा मुफस्सिर हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बड़ा मुफस्सिर हमारा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। आपके बुजुर्ग आपके लिए हुज्जत नहीं है। उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं है भाई। आप उलमा के अक़वाल को मानते हो? वो क्या पाकिस्तान में जितने उलमा हैं उन सब की बातें आप पे हुज्जत है? मिस्र के उलमा पे हुज्जत है? दिल पे बात आ रही है। आप मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? रुके, आप इतने नखरे लेके आए ना, पहाड़ इतना दाढ़ा, पहाड़ इतना दाढ़ा, पहाड़ से अल्लाह का, पहाड़ से चूहा बाहर निकला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत अली की सुन्नत है, इमाम हुसैन पाक की सुन्नत है, और मैं तुम्हारी तरह अंग्रेज कुत्तों वाली टाई पहन के बैठा। आप ये पगड़ी की तौहीन कर रहे हैं। ये पगड़ी मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत की तौहीन। मैंने फिर पगड़ी के मतलब कुछ भी नहीं बोला। सारे आप मुझे भाई तौहीन ना करो, तौहीन ना करो। मैं अर्ज ये है कि आप दलील नहीं ले लेके आ रहे, सबका टाइम जाया कर रहे हैं। क्यों नहीं रहे? हुज्जत लेके आओ ना, हुज्जत लेके आओ। मैं भी बैठा हूं ना। तफसीर है। अच्छा, मजमुअल बयान सुने कि अच्छा सूरत ज़ुमर है, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सही। आपके मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल पेश किए, उसमें यह भी लिखा गया है कि वसद्दक़ बिही अबू बकर, कि इस हजरत अबू बकर ने रसूल पाक सल्लम की तस्दीक फरमाई। इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं कि वकीला अल्लज़ी जा बिसिद्क़ वल कुरान जिब्राइल वसद्दक़ बिही मुहम्मद सल्लम वसद्दक़ बिही ईज़न व बल्लग़हु इलल ख़ल्क़ अन इब्न अब्बास, ठीक है ना, क़ाल वल मुसद्दिक़ बिही गैरह लक़ाल वल्लज़ी सद्दक़ बिही व हाज़ा अक़वल अक़वाल। वकीला अल्लज़ी, ये भी कहा गया है, मैं आपके तसारे कौल देता हूँ। वकीला अल्लज़ी जा बिसिद्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसद्दक़ बिही अबू बकर अन अबिल आलिया वल कल्बी। वकीला, और ये भी कहा गया है कि अल्लज़ी जा बिसिद्क़िल अंबिया वसद्दक़ बिही अतबाअहुम, ठीक है ना, अन अता व रबी व अला हाज़ा फयकूनु अल्लज़ी लिल जिन्स कमा फी क़ौल शायर व इन्नल्लज़ी हातत बिही। ये शायर ने कहा। अच्छा आगे, अला तरा अन्नहु आदा इलैहि ज़मीरुल जमा, ये ज़मीर जमा की है, सारे मुराद लिए जा सकते हैं जिसने भी तस्दीक की, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। मोहम्मद सल्लम वसद्दक़ बिही अली इब्न अबी तालिब मुजाहिद, ठीक है ना। उन्होंने मुफस्सिर ने खयानत नहीं की। उसके बाद भी पढ़ो, उससे बाद भी पढ़ो, उसके बाद भी पढ़ो, अगला सत्र पढ़ रहा हूं, पूरा सत्र पढ़ो, पढ़ रहा हूं ना, पूरा सत्र पढ़ रहा हूं ना। वहुवल मरवी अनिल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, ये भी पढ़ो। रवाहु दुहाक अन इब्न अब्बास, ये भी हजरत अब्बास का कौल है, वो भी हजरत अब्बास का कौल है पीछे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कौल क्या, अहले बैत अलैहिस्सलाम का कौल क्या, वो भी पढ़ो ना। वहुवल मरवी, ये पीछे और भाई पीछे गया है ना, पीछे यहाँ अब्बास काला वलौ काल मुसद्दिक़ बिही गैरह, इसके अलावा भी तस्दीक करने वाला। देखो ये खयानत कर रहा है। अबे खयानत नहीं कर रहा, तू किताब लाना सामने, दिखा लोगों को। मैं लेकर आता हूं, किताब तो ला ही नहीं रहा है। इजाजत है, मैं शुरू करूं? मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल आओ। ये किताब है जनाब तक को जी, ये किताब को कड़ी है मजमुउल बयान अंताविल अल कुरान जिल्द नंबर 1। ओके, इस किताब दे मुकदमे अजीम मुफस्सिर फरमांदे ने वअलम अन अल खबर क़द सह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल अइम्मा अल क़ाइमीन मक़ाम अलैहिमुस्सलाम अन तफसीर अल कुरान ला यजूज़ु इल्ला बिल असर अस सहीह वन नस्स अस सरीह। जान लो और यकीन से जान लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम तो ए हदीस सही सनद ते नाल मौसूल हुई है कि तफसीर कुरान मुमकिन नहीं जी इल्ला बिल असर अस सहीह, सिवाय सही हदीस दे नाल, और वन नस्स अस सरीह, और सरीह नस दे नाल। हुन आया जड़ा सूरह ज़ुमर च के वल्लज़ी जाअ बिस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिह। इस आयत की मुराद कौन है? यहाँ पे अबू बकर का नाम नहीं है जी, इसमें आयत में अबू बकर का नाम तो नहीं है, लेकिन इससे मुराद कौन है? ये कहते हैं इससे मुराद अबू बकर है। मजमुउल बयान लिखा हुआ है आपकी तफसीर में, जिल्द नंबर 8। गल सुन, जिल्द नंबर 8। आप खयानत कर रहे हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिह, बस देख लो। मैं भाई
یہاں پہ بہت سارے اقوال نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق اختلف فی المعنی به، اس سے مراد کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے. فقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق هو القرآن جبرائیل علیہ السلام، دوسروں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ قرآن اور جبرائیل ہے. والذی جاء بالصدق یعنی جبرائیل قرآن کو لے کے آیا، اس سے مراد یہ ہے. اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق هو قول لا الہ الا اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به هو ایضا، دوسروں نے کہا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور جو یہ لے کے آیا وہ پیغمبر ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ بھی پیغمبر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مختلف اقوال نقل کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی، کہتے ہیں ابو عالیہ اور کلبی کا قول یہ ہے کہ صدق لانے والا پیغمبر ہے، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابو العالیہ، وہ اقوال نقل کر رہا ہے. وقیل الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم عن عطاء والربیع، عطاء اور ربیع کا قول یہ ہے کہ الذی جاء بالصدق انبیاء وصدق به ان کے ان کے امتیں. اچھا، اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، دوسرا قول یہ، آخری قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق به علی بن ابی طالب، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ مجاہد کا، ضحاک کا، ضحاک نے ابن عباس، وهو المروی عن ائمۃ الہدی من آل محمد علیہ السلام، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے. تو یہ جو فراڈ کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا دیکھو، وہ 8-9 قول، اجازت 8-9 قول میں سے ایک قول ہے ابو کیس سے مراد ابو بکر ہے، اور وہ بھی کس کا؟ کلبی کا قول ہے، ابو عالیہ اور کلبی کا، وہ ائمہ اہل بیت علیہ اس کا قول نہیں. وہ بہت سارے اقوال سے نقل کیے ہیں. اور جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے الذی جاء بالصدق کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والذی صدق به وہ کون ہے؟ جس نے تصدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور خود مصنف نے کہہ دیا کہ تفسیر صرف صحیح حدیث سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے، ابو عالیہ وغیرہ کے قول سے نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی بیچارگی ہے بھائی. مجھے اجازت، مجھے بات ختم نہیں ہوا. یہ بھائی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی گروپ میں گئے، آپ نے ٹائم نہیں لگا کے ابھی 30 سیکنڈ ختم. یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے نا، وہاں سے جلدی نوٹ کیا انہوں نے پورا پڑھا بھی نہیں پورا. وہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے گل کرن دے، میں نہ ختم. میرے گل نہ کاٹ، اوے مفتی گل نہیں کاٹ رہا، گل نہ کاٹ، گل چ نہ اچھال مار، میرے گلے چ نہ اچھال مار. اور سن لے، تو یہ فورم میں گئے، انہوں نے نوٹ کیا گئی کہ میں آج اللہ یاری کو کے پاس جاؤں گا، شیعہ کتب سے ابو بکر کا اسلام ثابت کروں گا. اور بھائی وہ جو فورم میں لکھتے ہیں نا، وہ فراڈی ہوتے ہیں، وہ پورا نقل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا. پورا نقل کریں گے تو ان کی اپنی بے عزتی ہوگی. تو اسی لیے آپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے فورم پہ آپ نے اکتفا کیا ہے. فورم میں جو لکھا ہے، فورم میں ادھر ایک سطر لکھا، آگے نہیں لکھا بھائی. وہ آپ ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آئے، تو اسی لیے آپ پھنس گئے. آج اس طرح آپ کی شرمندگی ہو رہی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، آپ تقریباً 10 منٹ لے گئے، 10 منٹ لے گئے، میں 10 منٹ گفتگو کروں گا. سنو، یہ حضرت صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلی بات پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مفسر کیا، اور یہ قول انہوں نے حضرت ابن زبیر کا قول جو ہے نا وہ روایت لائے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں انہوں نے مصنف کو ترجیح دی، حضرت زبیر کو ترجیح نہیں دی. حالانکہ یہ خود شخص مفسرین کا جو ہے نا توہین کر رہا ہے اپنے تشریحوں کا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے حدیث دکھایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث دکھایا، بل وسيجنب الاتقى ذاك امیر المؤمنین وشیعته. میں نے حدیث دکھایا، مصنف کا کام قول ہے. ابھی صبر کر، ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کہیں جا نہیں رہے، نو پرابلم. پانی پی پھنس گیا جی، پھنس گیا جی. نہیں، پھنس کدھر گیا؟ دیکھیں بیان اٹھائیں میرے بھائی مہمان محترم، میں تمہانوں ایک دلیل دینا، ایک راستہ دکھانا، وہ ساری مشکلات ختم ہو سی. تو شیعہ بن جاؤ، ختم، ایمان لاؤ. میں اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی، اسلام نہیں ثابت کر سکتے. شیخین دی شیعہ کتب سے کروں گا، نہیں کر سکتے جی. تو بیٹھے گا، میں بیٹھا، سنو، بیٹھ، شیعہ بن جا بھائی. اچھا، یہاں تو تفسیر، میں شیعوں کا لعنت بھی بھیج. سنیں، تم خود اپنے مفسرین کو نہیں مانتا، بےعزتی نہ کر اپنی، مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے، اور مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے. اس بات پہ نہیں جا، پہلے دلیل سن. میرے ٹائم میں نہیں تسی غلط گل کیتی ہے. نہیں تسی غلط گل کیتی ہے. اساں تمانوں عزت دینا، اساں تمانوں عزت دینا. کیوں کہہ رہے ہیں؟
اگر میں جاؤں میں نے لعنت کیا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں غلط کیا تو آپ نے دیکھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں آج میں حلالی بچوں کا بیٹھے گا میں تمہیں دیکھیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے کسی کے نسب پہ جانا کہ فلاں حلالی ہے تو اس طرح نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں آپ پہلے معذرت کریں آپ، اچھا ٹھیک ہے، نہیں آپ نے شیعوں پہ لعنت کیا، شیعوں سے نہیں معذرت کریں گے پلیز آپ، نہیں شیعوں سے آپ کو معذرت کرنا ہو، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، دعویٰ دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے ہمارے ویورز کو توہین کیا، آپ نے کہا میں شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، آپ نے ہماری توہین کی ہے نا، میں نے کیا توہین کیا، میں نے کہا آپ ان کا اسلام نہیں ثابت کر سکتے بھائی، ختم بات۔ میں آپ بیٹھا ہوں نا، میں بھاگا تو آپ بھائی آپ معذرت کریں، ٹائم ہٹا دیں، آپ پہلے اپنا کلپ سن لیں، آپ اپنا کلپ سن لیں پھر میں معذرت کروں گا۔ کیا بولا میں نے کہا آپ ایمان لائیں، آپ کو میں بالکل میں نے بولا میں نے آپ کو لعنت نہیں کیا بھائی، بالکل 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 میں قبول کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ معذرت نہیں کریں گے پھر ہم بھی لعنت کرتے ہیں، اب میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ اس طرح کے ابھی سے آپ اس طرح کے دیکھو بھائی، دیکھو ابھی دیکھیں میرا بالکل حق بنتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ابھی گفتگو نہ کروں، کیونکہ اس نے بار بار مجھے نہیں مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو، اس نے مجھے بار بار کہا ہے کہ اگر تو حلالی ہے تو فلان کر۔ دیکھیں میں آپ کو پیار سے، آپ نے خود کہا ہے کوئی مرد مجھ سے بات کرے حلالی ہے، آپ نے خود کہا ہے، للکارا ہے کہ نہیں للکارا؟ میں نے آپ کو سوائے عزت کے، سوائے مسکراہٹ کے، اللہ یار میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھے بات نہیں کرنے دو، اوکے ایک منٹ مجھے بات کرنے دو۔ میں نے سوائے عزت کے آپ کو کچھ نہیں دیا، عزت کرتا ہوں آپ سے، پیار سے گفتگو کرتا ہوں، کبھی پنجابی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ آپ اس کے مقابلے میں مجھے کیا کہتے ہو کہ اگر تو حلالی ہے تو بھائی تیرے نسب میں شک ہوگا، میرے نسب میں شک ہوگا، دوسروں کے نسب کے متعلق نہ کہا کرو، اس طرح کی غلط باتیں گھٹیا باتیں ادھر نہ کیا کرو، اور تم کہتے ہو دوسروں کو کال نہ لو سر میرے سے بات کرو، اور تم ادھر صاحب ناظرین کو ادھر آ کے گالی دیتے ہو کہ تم میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ کیا چیز ہیں قادری صاحب، آپ چیز کیا ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم آپ سے گفتگو کریں، اور آپ کو کلی چٹی ہے کہ آپ سب کو لعنت کریں؟ ہم آپ سے محبت میں گفتگو، آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ان کا، ختم بات۔ ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان تھے، نہیں لے کے آ سکتے، کاٹ کے آپ کچھ فقرے لاتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فلاں آیت سے مراد ابو بکر، وہ چھوڑ دیتے ہو، کہتے ہیں تبرسی نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر۔ یہ آپ کا فراڈ ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل میں آپ سے دل گرفتہ ہوں، مجھے مزید آپ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنے کے مائل نہیں ہوں، کہ جب آپ اتنے بدتمیزی کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں میں سب شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کے خاندان پہ، آپ کے پورے وہ کیا ہے چشتی و جو بھی ہے قادری، اس پہ میں لعنت بھیج دوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا۔ آپ کو کوئی ادھر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، ادھر آپ کی عزت اس سے نہیں بڑھتی کہ آپ ادھر جا کے شیعوں کو لعنت کریں اس طرح یا مجھے کہہ دیں کہ اگر حلالی ہو تو اس طرح بات ہے، آپ کی عزت اس سے بڑھتی ہے کہ آپ پیار سے گفتگو کریں۔ جی سر بولیں۔ آپ نے بول دیا، آپ نے میرا کیمرہ کیوں روکا؟ مجھے کاٹ رہے تھے نا، مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے۔ مناظرے کا یہی میں بیٹھا ہوں، آپ کی ابھی کتابیں باقی ہیں، ابھی میں تفاسیر میں جا رہا ہوں تاکہ آپ تفسیروں کے حجت مانتے ہو کہ نہیں، میں پھر حدیث کی طرف آؤں گا، پھر میں آپ کے ائمہ کرام کے اقوال کی طرف آؤں گا، پھر میں نہج البلاغہ کی طرف۔ یہ کون سی انسانیت ہے یار تیرے اندر؟ آپ میرا کیمرہ روک لیا، غلط بات ہے نا، مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے نا، دیکھو آپ نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا ایمانداری سے کہاوت ہمارے گاؤں کی ہے، مجھے نہ سنا ہے، میں ان چیزوں سے واقف ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے اس کو دیکھ لیں، میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ کریں گے آج میں چلے بھائی۔ اب دیکھیں اس نے شیعوں پہ لعنت کیا نا، اس کا فرقہ ہے قادری، میں تمام قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے ہر مرد زن پہ لعنت، اس کے عالم پہ لعنت، اس کے عوام پہ لعنت، ان کے چھوٹے بڑے پہ لعنت، ہاں لعنت ہے تجھے تو لعنت ہے۔ تم شیعوں پہ لعنت کرتے ہو نا تو سن لو، تو تمہارے تب صوفی جتنے صوفیہ ان سب پہ لعنت۔ تم اگر تمہیں لعنت ہے، دیکھو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے تجھے واپس لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے نصیحت کر کے میں واپس لاؤں، تو بھی سدرانی اسی پہ لگے ہوئے۔ اب تم نے گفتگو کو بڑا تلخ کیا ہے بھائی، اب چھوڑ دو، اگلے ہفتے آ جاؤ، اگلے ہفتے پھر پیار سے شروع کر دیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو، میں نے لعنت کیا اس کی وجہ سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے قادری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں، اس شخص کی وجہ سے میں نے اس طرح کے جملے کہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے کہتا میں سب شیعوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ بہرحال اب اگلے ہفتے آ جاؤ بھائی قادری صاحب، اگلے ہفتے آ جاؤ، پھر شروع سے مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پنجابی لہجے میں دوسرے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ابھی ہمارا گفتگو تلخ ہو چکا ہے، پھر اس طرح مزید گفتگو کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ بات کریں پھر آپ سے خداحافظی۔ دیکھو آپ غلط کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، میں نے ابھی دوسری مرتبہ کوئی بات نہیں کہی، آپ نے میں نے آپ سے کہا کہ ڈیمانڈ کیا کہ معذرت کرو، تم نے معذرت کیا؟ پہلے سنو، پہلے آپ معذرت کرو، آپ نے کیا بولا؟ ہے کوئی عالم
अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करे। बैठा है, क्यों भाग रहे हो मुझसे? बैठा हूँ, आप गाली गलौच ना कर, दलील से बात सुन। नहीं, गाली आपने शुरू की, अब आपसे गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं, आप भागो नहीं, मैं अभी 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 हदीस की तरफ नहीं नहीं, अगले हफ्ते आ जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों भागे? ये नाजुल बलागा है, सफा नंबर। अब तलखी हो चुकी है, आप अब नहीं दूसरे लोग जाओगे, भी मुतल। इस मौजू को कंप्लीट करोगे। मैं आप अभी माविया अभी सुफियान का कलमा नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ोगे जो साहबा ने पढ़ा। माजरत करो शियों से, पहले मैं तमाम शियों से माजरत मांगता हूं। पहले इससे माजरत मांगो, ये क्लिप से ललकारा क्यों है? तुम जब मुसलमान साबित करोगे तो माजरत करेंगे ना? ओके, नहीं माजरत करेंगे। जब तुम उसको इस्लाम साबित करोगे तो मैं अपना नाम गुलाम यजीद रखूंगा। तुम शियों को इधर आके लानत करते हो, गलत बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज म्यूट। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ नाजरीन से, इस शख्स की वजह से मुझे भी गलत जुमला कहना पड़ा। ओके, बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। आप सबसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ।